تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرمائے اور نبی سے سچا عشق کرے، نبی کی محبت اپنے دلوں میں بسائے۔ اس لیے کہ حضرات محترم پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت ہے۔ حضرات محترم آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں ایک یہودی رہتا تھا جو حضرات محترم میرے آقا سے دشمنی رکھتا تھا، میرے آقا سے عداوت رکھتا تھا، میرے آقا سے دشمنی رکھتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرمائے، اس یہودی کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو حضرات محترم اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا تھا، اپنے ماں باپ کا بڑا پیارا تھا، اپنے ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرمائے، حضرات گرامی اپنے وہ اس یہودی کا نوجوان لڑکا اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کا باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑی سچی محبت کرتا تھا، لیکن حضرات محترم اس کا باپ توحید مصطفیٰ سناتا تھا۔ جب اس کا بیٹا اپنے باپ سے توحید مصطفیٰ سنتا تھا تو حضرات گرامی اس یہودی کا نوجوان بیٹا میرے پیارے آقا کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مدینہ شریف کے راستے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤ حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے راستے سے گزر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ مدینہ شریف کے راستے سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں ہی حضرات گرامی اس نوجوان سے میرے آقا کے اس نوجوان کو میرے آقا کے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی میرے رسول کی نگاہ محبت اس نوجوان پر پڑتی ہے، اس نوجوان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم جیسے ہی اس کی زندگی میں عجیب انقلاب پیدا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرات محترم والدین کی محبت کے درمیان اور اس رسول کی محبت کے درمیان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اب حضرات گرامی وہ نوجوان کھویا کھویا رہتا ہے، کروں تو کیا کروں، ایک طرف تو جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے۔ حضرات محترم ایک طرف جنت ہے دوسری طرف دوزخ ہے، وہ نوجوان کھویا کھویا رہتا ہے۔ آخرکار رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے، محبت سے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نوجوان پر جیسے ہی رسول کی محبت غالب آئی، اب حضرات محترم محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ جب تک میرے پیارے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کے دل کو اقرار نہیں ملتا تھا، اس کے دل کو چین نہیں ملتا تھا۔ حضرات محترم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے وہ مدینہ شریف آتا تھا اور مسجد نبوی کے قریب آتا تھا کہ کب میرے پیارے آقا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے اور کب میں ان کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات اتنا عشق ہو چکا تھا، اتنا گہرا عاشق ہو چکا تھا کہ بغیر دیدار مصطفیٰ کے کام نہیں بنتا تھا، بغیر دیدار مصطفیٰ کے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخرکار وہ نوجوان حضرات گرامی رسول کی عشق میں، رسول کی محبت میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ جب بیمار پڑ گیا اس کی یہودی باپ نے بہت علاج کرایا، لیکن بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار فائدہ کہاں سے ہوگا، کیونکہ علاج جو ہو رہا تھا وہ جسم کا ہو رہا تھا اور حضرات محترم روح بیمار پڑی ہوئی تھی، لیکن شفا ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخرکار جب حضرات گرامی رسول کی محبت میں وہ نوجوان بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب رسول کی محبت میں بیمار پڑ گیا، وقت گزرتا گیا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی سانسیں ہلکی ہو جاتی ہے، آوازیں ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار نسا کا وقت آتا ہے، جان کھلی کا وقت آتا ہے، جان نکلنے کا وقت آتا ہے۔ اب اس کا یہودی باپ اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا اگر تمہاری آخری تمنا ہو، اگر تمہاری کوئی آخری آرزو ہو، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، میں تمہاری تمنا کو پوری کروں گا، تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا، تمہاری آرزو کو پورا کروں گا۔ تو حضرات کے محترم غور کرنے کا مقام ہے، وہ نوجوان کہتا ہے ابا جان اگر میری آخری تمنا پورا
کرنے کا وعدہ کرے تو میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں حضرات محترم باپ کہتا ہے بیٹا آخری کار تم میرے بیٹے ہو نا بیٹے کے لیے باپ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ جو چاہو گے آپ کی جو آخری تمنا ہے رضا کے وقت میں آپ اپنی تمنا کو پیش کریں میں تمہاری تمنا کے لیے کچھ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کچھ بھی دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم بیٹا کہتا ہے ابا جان میری آخری تمنا یہ ہے میری آخری آرزو یہ ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے محمد مصطفیٰ کا اسیر ہو چکا ہوں کچھ دنوں سے محمد مصطفیٰ کا اسیر ہو چکا ہوں میرا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن چکا ہے ابا جان آپ میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیے اور جا کر کے میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے رسول کے چہرے کا دیدار کر لوں میری آخری تمنا یہ ہے کہ رسول کا چہرے کا دیدار کر کے میرے جسم سے روح نکل جائے اس کے علاوہ میری کوئی آخری تمنا نہیں ہے میری کوئی آخری خواہش نہیں ہے میری کوئی آخری آرزو نہیں ہے یہی میری تمنا ہے یہی میری آرزو ہے یہی میری خواہش ہے حضرات محترم جب یہ جملہ اس یہودی باپ نے سنا یہ سن کر کے اس کا چہرہ غصے سے حضرات کا سرخ ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم تمام غصے کو برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا میں اگرچہ یہودی قوم مجھے اپنی ذات و برادری سے نکال دے لیکن میں تمہاری تمنا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں وہ باپ تمام غصے کو برداشت کرتے ہوئے پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے بولتا ہوا جاتا ہے جا کر کے عرض کرنے لگتا ہے میرا بیٹے کا نزا کا وقت ہے سانس نکل رہی ہے آخری وقت ہے جاگلی کا عالم ہے آپ میرے بیٹے کے قریب جا کر اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ جا کر کے سفر آخرت کا دوسرا دے دو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دو حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے جیسے ہی اتنا جملہ پیارے آقا سے اس کے باپ سے جا کر کے کہا حضرات محترم اس کا باپ کہتا ہے آخری وقت ہے آپ جا کر کے جہنم سے رہائی کا پروانہ دے دو اور جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دو جب یہ جملہ سنا تو حضرات محترم میرے پیارے آقا حضرات گرامی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ چلو چلو جنتی دلہے کو دیکھ کر کے آئے سبحان اللہ کیا بات ہے جنتی دلہے کو دیکھ کر کے آئے حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اس کے نوجوان کے قریب آتے ہیں اس نوجوان کے جب تمام نورانی قافلہ اس کے سرحانے آ کر کے کھڑا ہو گیا اس نوجوان کا باپ کہتا ہے بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو تمہارے سرحانے تمہارے مصطفیٰ تشریف فرمائے جی بھر کر کے ان کا دیدار کر لو آخری وقت ان کا دیدار کر لو برادران ملت اسلامیہ جب یہ جملہ اس نوجوان نے سنا جاتی ہوئی روح واپس آتی ہے اور حضرات محترم یوں اظہار تمنا کرتی ہے کہ بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مستقے اعلی حضرت علماء اہل سنت حافظ و قاری عبدالفاضل رضائی قبلہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں حضرات محترم جب وہ نوجوان یہ جملے کہتا ہے حضرات محترم اس نوجوان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر نگاہ جمائی اور جب نگاہ جماتے ہوئے یوں اظہار تمنا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نزا کا وقت ہے میری سانس نکل رہی ہے میری روح نکل رہی ہے یا رسول اللہ آخری وقت میں آپ کی محبت کا پروانہ اپنے ساتھ اس دار خالی سے دارالبقا کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے غلاموں میں شریک فرما لیجیے جب یہ جملہ میرے آقا نے سنا میرے آقا نے فرمایا تو پڑھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا ہے میں نے معبود
حقیقی معبود حقیقی کے لیے میرے پاس ایک سجدہ نہیں ہے یا رسول اللہ، میں نے آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی سامان نہیں ہے، آخرکار میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مدینے کے تاجدار جان ایمان روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمہ توحید پڑھ کے داخل اسلام ہو جا، تیری بخشش کا ضامن میں خود ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری بخشش کا ضامن ذمہ دار میں خود ہوں۔ جب یہ جملہ اس نوجوان نے سنا، وہ نوجوان پیارے آقا پر رخ انور جمع پیارے آقا کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے زیارت رسول کرتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی پہلی منزل سے لے کر کے جنت میں داخل ہونے تک یا رسول اللہ آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اور سب کے سامنے آپ کی موجودگی میں صدق ایمان سے کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ توحید پڑھتے ہی اس نوجوان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد میں حضرات محترم جب اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب باپ کہتا ہے اب یہ میرا جنازہ نہیں ہے، اب یہ میرا لڑکا نہیں ہے، اب یہ میرا جنازہ نہیں ہے، اب یہ آپ کا جنازہ ہے، اب اس کا جنازہ یہاں سے نہیں بلکہ آپ کے در سے نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ چلو چلو جنتی دلہے کو لے کر کے چلو، اب اس کا جنازہ یہاں کی گلیوں سے نہیں بلکہ مدینے کی گلیوں سے نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں ذرا غور فرمائے، نبی کا چاہنے والا تھا، نبی کا عاشق تھا، لیکن قربان جاؤ اس کی تواریخ کو اگر آپ پڑھو گے تو حضرات محترم ذرا غور فرمائے، جب یہ حضرات گرامی جو میرے پیارے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ یہاں سے نہیں بلکہ مدینے کی گلیوں سے نکالا جائے گا، ایسا ہی کیا گیا۔ حضرات گرامی ساری رسوموں کی ادائیگی کے بعد میں آخرکار حضرات گرامی دوروں طرف سے دوسرے ملکوں سے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس کے کفن کو ہٹایا، اس نوجوان کے کفن کو ہٹاتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اس کا چہرہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ چودھری میں چاند دکھ رہا ہو، جیسا کہ حضرات گرامی ماربی کا چاند دکھتا ہو۔ سبحان اللہ حضرات گرامی اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا اور ایسا نظر آ رہا تھا گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمانے حال سے یہ کہہ رہا ہو کہ خیرہ میری موت سے کیوں ہو میرے احباب، مرنے کے بہانے میری بارات سکی ہے، مرنے کے بہانے میری بارات سکی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو ایسا؟ اس لیے کہ حضرات گرامی مرنے والا کوئی دنیا سے اپنے ساتھ ایسی ویسی چیز نہیں لے کر کے جا رہا ہے بلکہ مرنے والا مرنے کے بعد میں حضرات گرامی مصطفیٰ کی رضا کا غذا اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، جنت کا ٹکٹ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے۔ آخرکار حضرات گرامی اپنی تقریر کو شور کرتے ہوئے میں آپ کی روبرو ہو رہا ہوں، اس لیے کہ حضرات گرامی وقت کی قلت ہے۔ میرے بعد آپ کو ایک خطاب کو سماعت کر